السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، امید آپ خیریت سے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان درخت لگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان یا جانور کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، درختوں میں سے دیکھیے کوئی انسان یا کوئی جانور کھا لیتا ہے تو درخت لگانے والے کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اب ظاہر ہے درخت سے نہ جانے کتنے چھوٹے بڑے جاندار اپنے مزاج کے موافق و مطابق کچھ نہ کچھ کھا ہی لیتے ہیں، تو یہ اس شخص کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان بھی کچھ کھا لے تب بھی اس درخت لگانے والے کو اجر و ثواب ملتا ہی ہے۔ چنانچہ ایک اور روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کوئی درخت یا کھیتی اگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، جانور یا کوئی بھی چیز کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اب دیکھیے اس حدیث کے اندر درختوں کے ساتھ ساتھ کھیتی کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ پھر مسلم شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مسلمان کوئی درخت اگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، جانور یا کوئی پرندہ کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مسند احمد کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے درخت اگایا پھر اس سے کوئی انسان، پرندہ، درندہ یا کوئی اور جانور کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ دیکھیے اس حدیث میں پرندوں اور درندوں کے کھانے کی بھی صراحت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی درخت اگایا یا کھیتی اگائی پھر اس سے کسی انسان، درندے، پرندے یا کسی اور جانور نے کچھ کھا لیا تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی درخت اگایا پھر اس سے کوئی انسان یا اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق کچھ کھا لیتی ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مسلمان کوئی کھیتی اگاتا ہے پھر اس سے کوئی انسان، کوئی جن، کوئی پرندہ یا کوئی بھی چیز کچھ کھا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح مستخرج ابی عوانہ کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے کوئی درخت اگایا پھر اس میں سے جو کچھ بھی کھایا جائے تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ بھی چوری کیا جائے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کچھ بھی پرندہ اس میں سے کھا لے تو وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کچھ اسٹوڈنٹس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ درخت لگا رہے ہیں، تو ان طلباء نے تعجب سے عرض کیا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہو کر یہ دنیاوی کام کر رہے ہیں؟ یعنی ان طلباء کرام نے اسے دنیاوی کام سمجھا کہ یہ درخت لگانے کی بجائے اگر کچھ اور کام کر لیا جاتا، کسی کو قرآن پڑھا دیا جاتا، حدیث پڑھا دی جاتی یا کوئی بھی اور کام کر لیا جاتا تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو ان کے اس سوال کے جواب میں سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص نے کوئی درخت اگایا تو اس میں سے کوئی انسان، پرندہ یا کوئی اور جانور جو کچھ بھی کھا لیتا ہے تو اللہ اس کو اس کا اجر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ خشک نہ ہو جائے۔ تو اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ درخت لگانا کوئی دنیاوی کام نہیں ہے کہ صرف اس کو دنیاوی کام سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ درخت لگانا اجر و ثواب کا کام ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ درخت کو پانی دیتے رہنا چاہیے تاکہ خشک ہو کر اس کے دنیاوی فوائد اور اخروی فضائل ختم نہ ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی عمارت تعمیر کی یا کوئی درخت لگایا کسی ظلم و زیادتی کے بغیر یعنی جائز طریقے سے، تو جب تک مخلوق خدا اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی تو اس کو مسلسل اجر ملتا رہے گا۔ اس طرح المعجم الکبیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص کوئی درخت اگاتا ہے تو جتنا پھل اس میں سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بقدر اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ یہ روایت مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیے درخت پر جتنے پھل لگیں گے اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا، اور ظاہر ہے ان پھلوں کو ہم خود استعمال کریں گے، دوستوں کو دیں گے، رشتہ داروں کو دیں گے، مارکیٹ میں بیچیں گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس شخص نے کوئی درخت اگایا اور اس میں پھل نکل آیا تو اللہ اس کو پھلوں کی بقدر نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 طرح کی چیزیں ایسی ہیں جن کا اجر انسان کو موت کے بعد بھی ملتا رہتا ہے حالانکہ وہ قبر میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو ان 7 چیزوں میں سے ایک چیز درخت لگانا بھی ہے۔
تو بہرحال ہمیں درخت بھی لگانے چاہیے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر قیامت قائم ہونے لگے اور تم میں سے کسی کے ہاتھ میں پودا ہو، یعنی جس کو وہ لگانا چاہ رہا ہو، تو اگر قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہے تو ضرور لگا لے۔ یعنی یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، اور ظاہر ہے موت سے پہلے اگر کسی کو نیکی کا کام کرنے کی توفیق ملے تو ضرور کرنا چاہیے۔ دیکھیے جتنی احادیث ہم نے ابھی پڑھی ہیں، ان احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ درخت لگانا صرف کوئی دنیاوی کام نہیں ہے کہ اس کو دنیاوی کام سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، بلکہ درخت لگانا عظیم الشان اجر و ثواب کا کام ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بھی اپنا زاویہ نگاہ اور نظریہ تبدیل کرنا چاہیے۔ نمبر 2، درخت سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی مخلوق، چاہے انسان ہو، پرندے ہوں، درندے ہوں، کیڑے مکوڑے ہوں، یا کوئی بھی جانور کچھ کھا لے یا کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ اٹھائے تو یہ درخت لگانے والے کے لیے صدقہ اور باعث اجر ہے۔ نمبر 3، کوئی شخص چوری چھپے یا بغیر اجازت کے اس درخت سے کچھ کھا لے تو اس کا بھی اس درخت لگانے والے کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ نمبر 4، مذکورہ روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ درخت لگانے میں اگر ثواب کی نیت نہ بھی ہو تب بھی اس کو اجر ملتا ہے، کیونکہ یہ مخلوق خدا کے نفع رسانی کے کام آ رہا ہے، جو بذات خود ایک نیکی ہے۔ البتہ اس میں اجر و ثواب کی نیت کر لینا زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 5، اس درخت پر جتنے بھی پھل اگتے ہیں، پھل لگتے ہیں، ان کے بقدر اس کو اجر ملتا ہے اور اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ نمبر 6، درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے جس کا اجر موت کے بعد میں ملتا ہے۔ نمبر 7، درخت لگانا اس قدر اہم کاموں میں سے ہے کہ اگر قیامت قائم ہونے لگے اور کسی کے ہاتھ میں پودا ہو جس کو وہ لگانا چاہ رہا ہو تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اسے ضرور لگا لینا چاہیے۔ تو دیکھیے ان تمام امور سے بخوبی معلوم ہو جاتا ہے کہ دنیاوی اور اخروی اعتبار سے درخت لگانے کا کس قدر عظیم نفع اور فائدہ ہے، اور باقی اس کے علاوہ جو ماحولیات کے ماہرین ہیں وہ خود بے شمار فوائد بتاتے ہیں درخت لگانے کے۔ چنانچہ دیکھیے درختوں سے ہمیں چھاؤں حاصل ہوتی ہے، اور درختوں سے ہمیں لکڑی حاصل ہوتی ہے، اور خاص طور پہ دیکھیں لکڑی کے جو دروازے بنتے ہیں، جو ونڈوز بنتی ہیں، پاکستان میں وہ لکڑی ہے ہی نہیں، امپورٹ کی جاتی ہے اور بہت زیادہ مہنگی ہوتی ہے۔ اسی طرح درختوں کی چھاؤں میں ہم بیٹھتے ہیں، ان سے پھل حاصل ہوتے ہیں، اور بہت سے فوائد ہیں درختوں کے۔ یہ تو صرف انسانوں کے لیے، اس کے علاوہ پرندوں کے لیے، جانوروں کے لیے اور کتنے ہی فوائد ہیں۔ تو بہرحال اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان فضائل کو سمجھ کر کے اپنے سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، ماحول میں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی اور دوسروں کو اس کو تلقین کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ میسج سننے کے بعد ہم دوسروں تک بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کو بھی احادیث کی روشنی میں درخت لگانے، شجر کاری کرنے کا فائدہ معلوم ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔